ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 76۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فلما تو جب جنّا چھا گی علیہ اس پر اللیل رات، رآ اس نے دیکھا کوکباً ایک ستارہ، قالا تو کہا اس نے ھذا ربی یہ میرا رب ہے۔ فلما تو جب افلا وہ غروب ہو گیا، قالا کہا اس نے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی یہ تذکرہ ہے، وہی فرما رہے ہیں، لا احب نہیں میں پسند کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، الآفلین غروب ہونے والوں سے۔ پس منظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں بیان کرنے کا کل کے درس میں بیان کیا جا چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے میں پیدا ہوئے، تو عراق میں رہنے والے لوگ آپ علیہ السلام سے پہلے ہی بت پرستی اور اسی طرح سورج کی عبادت، چاند کی عبادت، ستاروں کی عبادت میں مصروف ہو چکے تھے، اور ظاہری بات ہے یہ شرک ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھانے کے لیے بالفرض انسان کہتا ہے نا کہ میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں، ایک امکان کے طور پر چلو بات میں یہ تسلیم کر لیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی طرح کا انداز اپناتے ہوئے کہا کہ چلو میں مان لیتا ہوں کہ میرا الہ ستارہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ الہ ہونے کا مستحق ہے کہ نہیں۔ ذرا میں غور کرتا ہوں، تمہارے سامنے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا الہ ہے۔ جب ستارہ چمکا، کوئی خاص ستارہ ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ زہرہ ستارہ ہے جس کی وہ پرستش اور عبادت کرتے تھے، اور کچھ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ستاروں کے تصوراتی مجسمے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اور وہ مجسمے انہوں نے اپنے سامنے رکھے ہوتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ مطلب یہی تھا کہ ہم فلاں ستارے کی عبادت کر رہے ہیں، تصوراتی مجسمہ بنایا ہوتا تھا۔ تو یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ستارے کی بات کر رہے ہیں جو آسمان پہ ظاہر ہو رہا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلما جنّا علیہ اللیل، جب رات چھا گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں میں کہ یہ میرا رب ہے، لیکن دیکھتے ہیں آگے کہ جب صبح ہوئی تو پھر وہ نظر نہیں آیا۔ تو فرمایا کہ میں تو ایسی چیز کو الہ اور معبود ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی حالت چینج ہو رہی ہے، اور اس کی حالت کو چینج کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ تو محکوم ہے۔ اب دیکھیں کہ سورج، چاند، ستارے، ان کو اتنا اختیار نہیں جتنا اللہ نے انسان کو دے رکھا ہے۔ اختیار کی بات ہے، جثے کی یا جسم کی بات نہیں، جسم ان کا بڑا ہے، لیکن اختیار انسان کے پاس زیادہ ہے۔ سورج کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے، نہ چاند کے پاس ہے، نہ ستارے کے پاس ہے۔ کیوں کہ جس ترتیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذمے کام لگا دیا ہے، چلنا، آنا، جانا، وہ ایک لمحہ کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، نہ ان میں اختیار ہے۔ وہ اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتے، ان کی حرکت اپنے ارادے کے ساتھ نہیں ہو سکتی، وہ حرکت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے، اور انسان تو اپنے ارادے کے ساتھ حرکت کرتا ہے۔ انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت بھی کرتا ہے، نافرمانی بھی کرتا ہے، تو اس میں وہ اپنا ارادہ استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ سورج، چاند، ستارے یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، کیونکہ ان میں وہ اختیار ہی نہیں ہے۔ تو ایک انسان جس کے پاس بہت اختیار ہے، سورج سے بڑھ کر، چاند سے بڑھ کر، ستارے سے بڑھ کر، وہ اپنے سے کم اختیار کے سامنے جھک رہا ہے، اپنے سے کم اختیار رکھنے والے کے سامنے وہ جھک رہا ہے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے تھے کہ دیکھو یہ تو اپنی حالت چینج کر رہا ہے اور یہ کوئی چیز اس پر اثر انداز ہو رہی ہے، کوئی چیز اس پر اثر انداز ہو رہی ہے، اور جس پر کوئی اور اثر انداز ہو وہ معبود کیسے بن سکتا ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی اور چیز اثر انداز ہوتی ہے؟ دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اللہ کو کوئی مغلوب کر سکتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا مجال ہے سورج کی کہ یہ اپنے مدار سے باہر نکل سکے، کیا مجال ہے چاند کی کہ جو اس کا مدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے اس سے آگے پیچھے ہو۔ ان کو تو اتنا اختیار نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم کے ساتھ چل رہے ہیں اور مقررہ وقت تک چلیں گے، ہمیشہ ہمیش بھی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیش نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ میں نے ان کو کام پہ لگا دیا ہے، یہ انسان کی خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ انسان اپنا جب مقام نہیں نہ سمجھتا تو وہ پھر اپنے جیسے انسانوں کے سامنے گر پڑتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کو اپنا مقام سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو اختیار کتنا دے دیا اور دیگر مخلوقات کتنی ہیں۔ سب سے بڑھ کر مقام اللہ نے انسان کو دیا ہے، سب سے بڑھ کر اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ کبھی سوچا اس بات کو؟ لیکن جب انسان اپنا مقام نہیں سمجھتا تو وہ سانپ کے سامنے بھی جھک جاتا ہے کہ میں اس کو اپنا الہ مانتا ہوں۔ ہندوؤں کو دیکھ لیجئے، ان کو کروڑوں معبود ہیں، کروڑوں الہ ہیں۔ گائے کے متعلق ان کا جو عقیدہ سب کو معلوم ہے۔ اس انسان نے اپنا مقام نہیں سمجھا، اور جو سمجھ جاتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اسے پتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل، اعلیٰ، اشرف اور با اختیار انسان کو بنا دیا ہے تو پھر کسی کے سامنے جھکیں گے تو ہم سے زیادہ اختیار والا ہونا چاہیے نا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس سے بڑھ کر اختیار رکھنے والا کوئی نہیں ہے، اور انسان سے بڑھ کر اختیار رکھنے والا کوئی نہیں ہے مخلوقات میں سے، اللہ کی مخلوقات میں سے۔ تو یہ انسان جب جھکے گا تو اپنے سے بڑھ کر اختیار رکھنے والے کے سامنے جھکے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس لیے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ نہ تم سورج کے سامنے جھکو، سجدے میں پڑو، اور نہ چاند کے سامنے، بلکہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر تم اسی کی ہی عبادت کرنا چاہتے ہو تو۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں کہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھنے والا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے، ایک تعریف ہے، اس کا ایک تعارف ہے، اس کی ایک قوت ہے، اس کا ایک غلبہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں نے اپنے ہاتھ سے آگ جلائی ہے، اور ہر انسان کو پتہ ہے کہ یہ جلا ڈالتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ کر لیا، آگ پہ کنٹرول ہے کہ نہیں؟ تو اصل مسبب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آگ نے کیا کرنا تھا؟ جلانا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حرارت اس سے ختم کر دی۔ تو اصل مسبب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس پانی سے گزار دیا، اسے حکم دے دیا تو نے کھڑا رہنا ہے، وہ کھڑا ہے پانی، اور جب فرعون کے ساتھی وہاں سے گزرنے لگے، اس میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، وہ چل پڑا، اس میں غرق کر دیا۔ پانی پہ اختیار کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ مسبب حقیقی کون ہوا پھر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پانی میں انسان غرق ہوتا ہے، بچایا بھی تو ہے نا اللہ تعالیٰ نے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، پیٹ کیا کرتا ہے؟ کسی کا بھی پیٹ ہو جو اس کے اندر چیز جائے ہضم کر ڈالتا ہے، میدا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے بچایا ہے، وہاں پر بھی اختیار اللہ کا چل رہا۔ قانون اسی طرح ہے، لیکن اس قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ چاہے تو روک بھی سکتا ہے، کوئی انسان نہیں روک سکتا۔ اب کسی انسان میں ہے طاقت کہ آگ میں جو حرارت ہے اس کو ختم کر سکے؟ جھانسا دے سکتا ہے،
کوئی انسان دھوکہ دے سکتا ہے کہ اپنے جسم پر کوئی ایسا کیمیکل لگا لے اور آگ میں ہاتھ ڈال دے یا گرم چیز میں ہاتھ ڈال دے وہ نہ جلے، یہ دھوکہ ہوگا، لیکن اس کی حرارت تو ختم نہیں نہ ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کیمیکل نہیں لگایا تھا، بلکہ اس آگ میں جو حرارت تھی اللہ نے اس کو ختم کر دیا تھا، آگ تو ویسے ہی جل رہی تھی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہوئی تھی، دوسرے لوگ جو دیکھ رہے تھے ان کے لیے گرم ہی تھی۔ کتنا اختیار اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب حقیقی ہے۔ اب سائنس نے تحقیق کی، اس نے ہمیں بظاہر جو اسباب نظر آتے ہیں وہ بتا دیے کہ گرہن اس وجہ سے لگتا ہے، زلزلے ایسے آتے ہیں، بارش ایسے آتی ہے، اور یہ اسباب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور اگر اللہ نہ چاہے، یہ قوانین کے مطابق ٹھیک ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ اس طرح ہی کام ہوتے ہیں، جو اللہ نے ایک بنا دی ہے ترتیب اسی کے مطابق، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہ چاہے تو یہ کام ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ آتے ہوئے بادل، برسنے والے بادل، وہ خالی لوٹ جاتے ہیں۔ تو مسبب حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کچھ لوگوں کے عقیدے ان ستاروں کے ساتھ منسلک ہوئے، ان کی بیماری، ان کی صحت، وہ کہتے فلاں ستارے کی وجہ ہے، زندگی اور موت اس کا فیصلہ فلاں ستارے نے کر دیا ہے، کامیابی ناکامی اس میں فلاں ستارے کا کردار ہے، اور پھر آسمان سے جو ہمیں کام نظر آتے ہیں، بارش کا ہونا، یہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہے۔ آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا جی؟ آپ کا دن کیسا رہے گا؟ آپ کا ستارہ گردش میں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی ان میں سے کسی علم کو سیکھ لیا اس نے جادو کا علم سیکھا ہے، اور جادو حرام ہے، کفر ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہٹا دیتی ہیں، یہ ظاہری اسباب پر انسان کی سوچ چلی جاتی ہے اور اس پر یہ اعتماد کرتا ہے، اس پر یقین کرتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے کہ اصل مسبب وہ ہے، اس کے اختیار کو سمجھے، اس کی قوت کو سمجھے۔ وہ سائنس جو انسان کو اللہ سے دور کرے وہ گمراہی ہے، اور وہ غور و فکر کہ جو اللہ کے قریب کر دینے والا ہو، کائنات میں کیا جائے، آسمانوں میں کیا جائے، مخلوقات میں کیا جائے، یہ سارا غور و فکر کرنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے، وہ درست ہے، اور قرآن کا وہ مقصد ہے، اللہ کا وہ مقصد ہے کہ ایسا غور و فکر ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھی، بارش ہوئی، آپ نے فجر کے بعد درس دیا، صحابہ سے کہا کہ کچھ لوگ ایسا عقیدہ رکھنے والے ہیں کہ جنہوں نے یہ سمجھا فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، انہوں نے اللہ کا انکار کیا، ستارے پر ایمان لے آئے، اور جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے حکم سے بارش ہوئی ہے، انہوں نے اللہ پر ایمان رکھا اور ستارے کا انکار کر دیا۔ اور یہی مطلوب ہے ایک مسلمان سے، اسلام یہی چاہتا ہے، اس کا عقیدہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن اس انسان کو کہاں الجھا دیا گیا؟ ان ستاروں کے اندر۔ تو یہ سراسر شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، اور جادو کی قسموں میں سے بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نجومی کے پاس آیا اور اس نے جو کہا ستارے کو دیکھ کر تاثیر تمہاری زندگی میں ستارے کی پڑے گی، اس کی وجہ سے یہ ہوگا، فلاں ہوگا، اور اس نے اس کی بات کو مان لیا، اس نے فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا۔ وہ دین ہے، وہ قرآن ہے، قرآن کا انکار کر دیا۔ قرآن اس بات کی طرف دعوت نہیں دیتا کہ آپ کا ایمان ستاروں پر ہونا چاہیے، آپ کی کامیابی ناکامی، صحت، بیماری، موت، زندگی، یہ ساری ستارے کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔ نہیں، قرآن تو یہ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ پر توکل کرے، اللہ پر یقین کرے، اللہ کے ساتھ تمہاری امید، تمہارا خوف، دلی رجحان، دل کی عبادتیں، جسم کی باتیں، زبان کی باتیں، ساری اللہ کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ درس دیتا ہے، یہ سبق سکھاتا ہے، یہ ہمیں
ایمان دیتا ہے، اس طرح کا ہمیں عقیدہ سکھاتا ہے۔ تو یہ باتیں اس وقت پیدا ہو گئی کہ جب انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چلا، اور خواہشات پر پھر جو دخل اندازی ہوتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ خواہشات دل کے راستے سے آتی ہے نا، اور دل میں وسوسے شیطان پیدا کرتا ہے، تو شیطان انسان کو راہ راست سے ہٹا کر غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے، غیر اللہ کے سامنے جھکاتا ہے۔ تو یہ سب شیاطین کے وسوسے ہیں۔ اصل ٹھوس عقیدہ توحید ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے یہ ساری باتیں انشاءاللہ واضح ہوتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔